بچے سبق لے. اللہ کے بندے تو پتھروں سے بھی سبق لے لیتے ہیں. وہ ایک اللہ کا بندہ تھا، جنگ لگی تو وہ میدان سے فوج سے حکمت کے ساتھ ادھر ہوتا 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 کوٹ میں جاتا جاتا ایک مندر میں جا گھسا. وہ مندر میں جو آتا تھا وہ ڈل مارتا تھا، ایسے زور سے ڈل مارتا. اور سے سننا میری بات ہے، ڈل مارتا تھا. کسی نے پوچھا اس طرح کیا قصور ہے اس کو مارتے؟ پنجابی کہتے ہیں بے غصہ. کوئی بھی سننا اور بابا جی کہتے ہیں بے دسیاں دا اے حال، جنہ کچھ نہیں کیتا انہاں دا اے حال، جنہاں نے بڑا کچھ کیتا انہاں دا کی بنے گا. یار جس نے کیا کچھ نہیں اس کو سزائیں مل رہی ہے. جنہوں نے سب کچھ کیا ہے ان کو فکر ہی نہیں ہے. اللہ والے کہتے فکر کر، بے دوستوں کا یہ حال ہے. اس مالک کی مرضی پہ دے، کوئی پتہ نہیں، زندگی کا پتہ نہیں. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہیں آتے ہیں جو انسانوں پر گردش کرتے ہیں، کبھی زمین پر، کبھی آسمان پر، کبھی غم میں، کبھی خوشی میں، کبھی صبر میں، کبھی شکر میں. تیری زندگی کا بدلا یہ ہوا کرتے، کبھی اس کے حضور صبر کی کیفیت میں چلا جاؤ، کبھی شکر کی کیفیت میں. زندگی کا کیا پتہ ہے بھائی؟ مجھے بڑی خوشی ہوئی وہاں جا کے انہوں نے درود پڑھا، درود کا ماحول دیکھا اور ان کے آنکھوں کو میں دیکھ رہا تھا جیسے چمک گئی. اللہ ان کو سلامت رکھے اور درود و سلام کے ساتھ کہ اللہ کی شفا. حضرت محترم ایک تعلق تھا، ایک نسبت تھی تو وہاں تک پہنچ گئے نا. یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے. میں وہ پرانی بات جو قاری صاحب نے کہی، واقعی میں یہاں آتا رہا ہوں. یہ بچے میرے سے اچھا بول رہے ہیں، میرے سے اچھا بول رہے ہیں. میں سچ کہتا ہوں میرے سے اچھا. اللہ کرے یار اللہ ان کو اور عزتیں اترتی ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، تھوڑا غور سے سنیے گا. یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ میری بات ہے. ہم کچھ دور میں سارا دور رہتے ہیں. نوجوان آج میں اس لیے بیان کروں، 5 لوگ وہاں کے گواہ ہیں، قید ہیں، ہر روز پڑھتے ہیں. اور بہت سے نوجوانوں نے مجھے کہا ہم نے دیدار مصطفیٰ کیا. وہ ایک جوان تھا، اس کی عمر ہوگی کوئی 24-25 سال. وہ میرے آفس کا کے سامنے صبح بیٹھا تو 10 دن ہمارے پاس رہا. حضور شیخ الاسلام نے وہ ماحول ہی ایسا بنایا، ہمارے پاس رہا. 10 دن کے بعد وہاں کے صوفے پہ رونے لگا تو کہنے لگا مدنی صاحب مجھے فکر تھی، یہ جگہ نہیں ہے، ہم 18 بندے رکھتے ہیں، جگہ ختم ہو گئی ہے، پھر کبھی آنا نہیں. رونا شروع، پھر روئے بار بار روئے. میں نے کہا چلو یار میں تمہیں رکھ لیتا ہوں. وہ میں گنجائش پیدا کرتا ہوں، میں کسی کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ اگلے اسٹے میں آنا. 10 دن کے لیے ہم رکھتے ہیں، کوئی پیسہ نہیں لیتے. وہ طہارت میں رہتے ہیں اور وضو رہتے ہیں، روزے میں رہتے ہیں، درود و سلام میں رہتے ہیں اور آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور حضوری میں رہتے ہیں.
24 घंटे का तुम्हारा शेड्यूल। तो मैंने कहा मुझे एक बात बता दे यार, सिर्फ एक बात बता, एक बात, तू बार बार जिद क्यों कर रहे यहाँ रहने की? उसने कसम खा के कहा, मदनी साहब मेरे दीदारे मुस्तफा याद किया। अब मेरी अगली बात तरबियत की है, जरा गौर से सुनिएगा। मेरे में सकत नहीं है कि मैं वो बात कर सकूं, मगर आपकी तरबियत के लिए, अपनी तरबियत के लिए करने लगा हूं। मैंने कहा जवान उतर, बैठा रहो, बैठा रहो। मैं अपनी सीट छोड़ी, घूम कर उसके पास गया, सीने से लगाया। मैंने कहा तूने कह दिया कसम खा के, मैंने मुस्तफा करीम को देखा, अब मैं तुझसे एक वादा देना चाहता हूं। उसने पूछा क्या वादा? मैंने कहा वादा कर, तूने मुस्तफा को देखा, मैंने तुझे देखा। मैंने तुम्हें देखा, मेरी पहुंच कुछ तक है, मैं बहुत बड़ा नहीं हूं, मेरी पहुंच कुछ तक है। मैंने तुझे देखा, तूने मेरे मुस्तफा को देखा, मुबारक हो, सल्यूट किया, मुबारक हो, मुबारक दी। मैंने कहा तूने मेरे मुस्तफा को देखा, इन आंखों ने मेरे मुस्तफा को देखा, उन आंखों को हमने देखा, बस ये नाम है, अब वहां रहते हैं जहां मेरे मुस्तफा का आना जाना। ये तहरीक इमरान का एक शोभा बता रहा हूं मैं आपको, एक शोभा, सैकड़ों बातें हैं। दुनिया जो मर्जी कहती रहे, सूरज निकलता है तो फिर चमक आप खुद ब खुद आया हो जाती है। मैं कहा हूं कि ये निस्बतें हैं हमारी, जो निस्बतों की वजह से ये भाई है, हमने आज बहुत ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारा। और फिर मैंने यहाँ की मस्जिद का ये एक्सटेंशन देख लिया। आज ये यहाँ का जो खाली जगह थी, बस जब मैं आता था यहाँ पर, ये चलो थोड़ा सा ज्यादा होगी, बस एक फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। अच्छा अभी मजा की बात करना का, ये बढ़ गई, हम भूलो, ये बढ़ गई है, हम भूलो मेरे, हम चले जाएंगे, ये फिर बढ़ गई। ये काम नहीं रुकेगा, ये काम नहीं रुकेगा। बस जनाब मीरा में मुस्तफा का पैगाम ये है, कोई बूटा लगाओ, कोई दरख्त लगाओ, कोई क्यारी में गोटी दो, फिर तुम चले जाओगे, तो फलती रहेगी, फूलती रहेगी, तेरी कब्र के अंदर उसकी खुशबू फूलती है। मैं हर उस बंदे को मुबारक देता हूँ जिसने ताउन उसने किसी पर एहसान नहीं किया, अपने आप पर एहसान, जिसने जितना किया मुबारक हुआ, मुबारक आपकी नस्लें आबाद रही। जो यहाँ पे रहता होगा उसका कोई आपसे वास्ता होगा, मेरा कोई वास्ता नहीं, मेरा सिर्फ दीन का वास्ता, मेरा सिर्फ मोहब्बत रसूल का वास्ता। गरीब रसूल साहब को तो हम शुरू से जानते हैं, शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह वो तामुल करते रहते हैं। पर मैं एक बात पे तो अल्हम्दुलिल्लाह यकीन से कहता हूँ, कारी हबीब कमर साहब ने जितनी में बाबा एक जगह पे रहना बड़ा मुश्किल है, उलमा के बड़ा मुश्किल यार, जरूरत ही बंदे की खेच लेती है, किसी की दूर बहा देती है, मगर वो हिम्मत के साथ, सब्र के साथ, इस्तिकामत के साथ। फरमाया ना, इन लल्लज़ीना क़ालू
رب میرا اللہ ہے، ثم استقاموا، کرامت آنا نہیں ہے، استقامت آنا۔ انہوں نے اتنی محنت کی، مجھے آج انہوں نے بتایا 5 سالوں میں قرآن کا ترجمہ ختم کیا۔ بھائی مبارک، آپ کو مبارک، نمازیوں کو مبارک، اہل محلہ کو مبارک، انتظامیہ کو مبارک، نمازیوں کو مبارک، اور قاری صاحب آپ کو ڈھیروں مبارک۔ میرے حضور شیخ الاسلام کا ترجمہ آپ نے پڑھایا، عرفان القرآن، مبارک ہو آپ، مبارک ہو آپ۔ دیکھیں لوگوں کے اختلاف بھی تو ہوتے ہیں، ان کے اختلاف کے اندر بھی حسن کھلانا بڑی بات ہے، پھول کھلانا بڑی بات ہے۔ تو انہوں نے یہ 5 سالوں میں محنت کر کے قرآن کا ترجمہ، چلو چند لوگ ہوں گے، چلو کم از کم قرآن تو ختم ہو رہا ہے، قرآن ختم ہو، اس کی برکت ہوگی، اس جگہ پر برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اور الحمدللہ نوجوانوں میں پھر ہمیں وہ بھی توقع یاد ہے کہ جو بچے تیار کرتے تھے نعت کے لیے، کورس میں نعت کرتے تھے بچے، عربی میں پڑھتے تھے، عربی میں مکالمہ انہوں نے کروایا، وہ ساری باتیں مجھے یاد ہیں۔ مجھے کئی بچے، میں نے آج ان کو بتایا، کئی بچے مجھے پتہ نہیں کہاں ملتے ہیں، اتنا ادب۔ میں نے کہا تو کون ہے؟ پہچانا نہیں، دیکھی میں نے تو نہیں پہچانا، اللہ رب العزت کا کرم اور فضل۔ تو یہ آپ نے کام کیا ہے بڑی، آج میرے لیے اور بھی سعادت مندی۔ علامہ صاحب کہتے ہیں نا، حسن جوہر صاحب، یہ حضور شیخ الاسلام کے پرانے بچپن کے ساتھیوں میں سے، ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کے ساتھیوں میں سے 73، یہ جنگ سے، یہ آرمی سے ریٹائرڈ وکیل ہے۔ دیکھیں یار، یہاں جاتے ہیں بڑی بڑی جہاں سے 1-2 بندے امریکہ میں، وہ بھی رابطے میں رہتے ہیں، ایسے قاری صاحب نے محنت کی، توجہ کی۔ اور میں اس ملک کو پھیلانا نہیں چاہ رہا، مجھے پتہ چل گیا ابھی آیا، سنیے گا ذرا میلاد کے حوالے سے۔ آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، تھوڑی سی بات بتاؤں گا، آپ کو پورا رنگ مل جائے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے محبوب آپ فرما دیجیے کہ جو ساری کائنات کے اندر جو کچھ آپ دیکھتے ہیں یہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کا سبب ہے، اور اب اس رحمت اور فضل کیا ہے جس کا سبب ہے؟ فرمایا وہ بے ذات مصطفیٰ ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ پھر اس پر کہا فلیفرحوا، جب ذات مصطفیٰ تمہیں مل جائے، جب رحمت تمہیں مل جائے، فضل تمہیں مل جائے، تو پھر اس پر فلیفرحوا، خوش ہو جانا۔ دنیا کے اندر خوشی کا اظہار یاد میں ہوتا ہے، ہم کرتے ہیں، عبادت میں ہوتا ہے، ہم کرتے ہیں، چرچے میں ہوتا ہے، ہم کرتے ہیں، جشن میں ہوتا ہے، ہم کرتے ہیں، عید میں ہوتا ہے، ہم کرتے ہیں۔ دنیا کے جتنے طریقے ہیں خوشیوں کے، ہم سارے اکٹھے کر کے مصطفیٰ کی جوڑی میں ڈالتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کو جو اللہ نے بھیجا ہے، آپ سے بڑی خوشی اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے خود کہا وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یہ جو خوشی ہے جو بھی تم جمع کرتے ہو، اس سے یہ خوشی منانا سب سے بڑھ جاتا ہے، سب سے بڑھ جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ بات آپ نے پہلے سنی، لیکن جس انداز سے میں بتانے لگا ہوں ذرا غور سے سنو۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ ہر مکتبہ فکر، اسکول آف تھاٹس، جتنے برصغیر باقی ہیں، جتنے مصانف ہیں، مذہب ہے، سارے ان کو مانتے ہیں، سارے ان کا ریفرنس دیتے ہیں، سارے ان سے اختلاف نہیں کرتے، ان کو اپنا رہنما جانتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں
وہ کہتے ہیں کہ میرے ابا جان شاہ عبدالرحیم ہر سال میلاد کرتے تھے. فرمایا ایک سال ایسا ہوا میرے ابا جی نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن میلاد تو کرنا ہے, میلاد تو منانا ہے. کہتے کہ وہ بازار میں گئے بھنے ہوئے چنے لے آئے, یا پرانے زمانے میں بزرگ گڑ ڈال دیتے تھے تو گڑ اور چنے ملا کر انہوں نے بچوں میں تقسیم کر. سونے لگے تو نیند نہ آئے. بابا جی نیند کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ میں اپنی حیثیت کے مطابق, اپنی شان کے مطابق حضور کا میلاد نہیں منا سکتا. ان کی شان تو بڑی بڑا ہے, میں ان کی شان کے مطابق تو کچھ بھی نہیں کر سکتا, مگر میں اپنی حیثیت کے مطابق تو 4 ہاتھ بنا ہوا. بس اسی کشمکش میں سو گئے. انہوں نے اپنے بیٹے سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے بیان کیا, کہا کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہری نصیب ہوگی. ہائے ہائے ہائے, حضور کی چہری نصیب ہوئی. میں نے کیا دیکھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمرے میں ہے, صحابہ کرام بھی ہیں, تحائف بھی بڑے بڑے ہیں, مگر حضور کی ہتھیلی پہ کچھ ہے. اس ہتھیلی پہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہے اور حضور اس ہتھیلی کی طرف ایسے دیکھ رہے ہیں. میں خواب میں ان کے قریب گیا تو میں نے دیکھا یہ تو چنے وہی ہیں جو میلاد کی خوشی میں میرے بچوں میں تقسیم کیے, میلاد کی خوشی میں تقسیم کیے تھے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ابا جان نے فرمایا کہ میرے مصطفیٰ ایک دانہ پکڑتے, اپنے لبوں پر رکھتے اور کہتے شاہ عبدالرحیم ہم کون سے لوگوں کے ڈھیر دیکھتے ہیں, ہم تو لوگوں کے دلوں کی کیفیات کو دیکھتے ہیں. تو جیسے ملاتا ہے اگر دل سے مناتا ہے تو ہم قبول کر لیں. کون کہتا ہے کہ میلاد مصطفیٰ کا جب نہیں, کون کہتا ہے آج مصطفیٰ کی رحمت کا دروازہ بند ہے, کون کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کرنا چھوڑ دیا. قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. مصطفیٰ پہلے بھی دیتے تھے, آج اس سے بڑھ کر عطا کروا رہے ہیں. جلوس جس طرح آپ اتنا اہتمام کرتے نہیں ہوا, جب سے ایسے نہیں ہوا. میں نے کہا چلو ابھی جلسوں میں کیا کیا ہو, کہتے ہیں کہ پہلے دعوت ہوئی, پھر کیا ہوا, نعت ہوئی, ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوا, بیان ہوا, ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوا, سلام ہوا, اس کے بعد دعا ہوئی, اس کے بعد کھانا ہوا. 5 چیزیں چلو موٹی موٹی میں نے گنی. سننا ذرا, سنانے لگا ہوں آپ کو. میرے مصطفیٰ تشریف فرما ہے اور میرے مصطفیٰ کی مجلس کے اندر تلاوت ہو رہی تھی اور میرے مصطفیٰ ایسے ہل رہے. تلاوت ہوئی تھی, یاد رکھو, تلاوت ہوئی نا, حضور کے زمانے میں تلاوت ہوئی نا. حضرت حسان بن ثابت نعت پڑھ رہے تھے, میرے مصطفیٰ مسکرا رہے تھے. میرے مصطفیٰ نے خطاب فرمایا, میں کون ہوں. میرے مصطفیٰ نے خطاب فرمایا, میری آواز کون ہے. میرے مصطفیٰ نے خطاب فرمایا, میں نے اللہ کو دیکھا. یہ خطاب نہیں تو کیا, تیسرا خطاب یہی ہوتا ہے نا. تو حضور نے فرمایا, اس کے بعد دعا. تو حضور کو ہر وقت امت کے لیے دعا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, ہر وقت امت کے لیے دعا کرتے تھے. اچھا, اس کے بعد سلام. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام, صحابہ سامنے تھے, وہ درود و سلام نہیں پڑھتے تھے, پڑھتے تھے. تو جب پڑھتے تھے تو حضور سامنے نہیں ہوتے تھے, تو پتہ ہے چلا وہ تختے بھی تھے اور درود پڑھتے بھی تھے. آج بھی ہوتا ہے, درود نہیں پڑھ
ادھر تب بھی سنتے ہیں، بھائی دوری نزدیکی ہمارے لیے ان کے لیے نہیں ہے، نہ روح کی دنیا میں دوری نزدیکی نہیں ہوتی۔ امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ اس کی بات نہیں۔ آخری بات لنگر کی، لنگر کی میرے مصطفیٰ نے مجھے یا رسول اللہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ فرمایا دوسروں کو کھانا کھلانا۔ صرف کھانا نہیں کھلانا، نہیں سمجھ یار تھوڑا جا مسکرائے کہ صرف کھانا نہیں کھلانا بھی۔ ایک بندے طواف کرتے رہتے کھا ہی دیں گے، بھائی کبھی طواف کر کھوا بھی دیں گے، نہیں یار تسی میرا دلچسپی نہیں ہے یا تسی کھوانا ہی نہیں یار بولو کون سمجھ سے بتا کر رہا سنت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں حاوی للفتاوی، یہ کتاب کا یاد رکھنا، وہ کہتے ہیں حضور کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بکرے دیے، دونوں بکروں کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد ضیافت میلاد دی۔ امام جلال الدین سیوطی، پھر میں بتاتا ہوں وہ کون ہے۔ جلال الدین سیوطی 10ویں ہجری کے بزرگ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ آقا نے فرمایا یہ میں نے اپنے میلاد کی خوشی میں 2 بکرے کیے ہیں، ضیافت میلاد کیا ہے، بکرے بھی میلاد کی خوشی میں کیے اور کھانا بھی میلاد کی۔ میں نے اتنا بڑا حوالہ دیا ہے، الحاوی للفتاوی کا حوالہ دیا ہے، اس کے اندر ایک چیپٹر ہے حضور نے اپنی ولادت پر۔ اچھا کسی نے اعتراض کیا حضور نے عقیقہ کیا ہے، سنت ہے بہت عقیقہ کیا ہے، آپ نے فرمایا، پھر آپ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا عقیقہ کس پر ہوتا ہے؟ اس نے کہا جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس پر ہوتا ہے، تو کہتے ہیں بچہ ولادت ہوئی ہے تو ہوا ہے نا، تو عقیقہ بھی ہوا، وہ بھی تو ولادت کی خوشی میں ہوا ہے۔ کسی نے کہا دوبارہ عقیقہ ہو نہیں سکتا، دوبارہ عقیقہ ہو نہیں سکتا کیونکہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عقیقہ کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ تو تم نے سچ کہا، دوبارہ نہیں ہو سکتا، تو میری بات تو ثابت ہو گئی نا، دوبارہ عقیقہ نہیں کیا، ولادت کی خوشی میں میلاد کیا۔ یہ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، اور امام جلال الدین سیوطی کون ہے؟ غور سے سنیے گا، جب قرآن پڑھتے، جب حدیث پڑھتے، قرآن پڑھتے، حدیث پڑھتے، کسی مسئلے میں الجھ جاتے، عرض کرتے یا رسول اللہ نگاہ کی 74 مرتبہ اپنی زندگی میں 74 مرتبہ 75 یا 74 تو بھی لکھا ہے 74 دفعہ کھلی آنکھوں کے ساتھ بیداری کے اندر میرے مصطفیٰ سے ملاقات ہوئی ہے اور زیارت کی ہے۔ امام جلال الدین سیوطی اور امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ سے کسی نے سوال کیا، پتا کون ہے مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ؟ اشرف علی تھانوی کے پیر و مرشد، قاسم نانوتوی کے پیر و مرشد، رشید گنگوہی کے پیر و مرشد، محمود الحسن دیوبندی کے پیر و مرشد۔ اب اپنی بات میں آپ کے ایمان کے لیے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پیر و مرشد، ان کو بھی خلافت والوں نے چاروں سلاسل ان کے پاس تھے، چاروں سلاسل کی وہ بیعت کرتے تھے۔ وہ کہتے لوگوں جب میلاد ہوتا تو کیسے کھڑے ہو جاتے؟ انہوں نے کہا کس نے اعتراض کیا کیوں کھڑے ہو جاتے ہو؟ کہتے میں میلاد مناتا بھی ہوں، میں میلاد پہ جاتا بھی ہوں، میں اپنی کیفیت میں میلاد میں کھڑا بھی ہوتا ہوں۔ کیوں کھڑا ہوتا ہوں؟ اس لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ آمد مصطفیٰ ہے۔ فرمائے یہ تو معمولی بات ہے، اندازہ سی بات ہے، میرے مصطفیٰ جب چاہے کہاں چاہے وہ آ بھی سکتے ہیں اور مسلمانوں پر کرم بھی فرما سکتے ہیں۔
وہ پھر ان علماء سے آنکھ کر کتاب لکھ کر مکہ میں ہجرت کر گئے. ان کا نام ہے عبد امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ. وہاں وزار کیا, جنت المعلیٰ میں ان کی قبر ہے. وہ آنکھ گئے تھے ان سے جو یہ کہتے نہیں حضور آ سکتے, ان کے آ سکتے. وہ بزرگ ان کے بابا جو نہیں نہ مانتے, میں ان کے بابا کی بات کر رہا ہوں, ان کے دادا پردادا کی بات کر رہا ہوں. آج علم سے ہمارا تعلق نہ رہا, تحقیق سے ہمارا تعلق نہ رہا, ریسرچ سے ہمارا تعلق نہ رہا, ایمانداری سے ہمارا تعلق نہ رہا, تقویٰ و طہارت سے ہمارا تعلق نہ رہا, سنجیدگی سے ہمارا تعلق نہ رہا. ہم نے مذاق بنا لیا کہ جیسے ہم ہیں ویسے ہی وہ ہے. نا 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 نا, ایسا نہیں ہے. ہم تو ان کی گد پا کے برابر بھی نہیں. فرماتے ہیں کہ میرے ابا جان بیمار ہو گئے, ان کا عقیدہ تو نہیں رہا, تو بیمار ہو گئے. جب بیمار ہوئے تو اپنی چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے. آخری شعر جب میں نے یاد لکھا وہ میں نے ترجمہ کا آخر میں ڈالا. میں نے چھوڑ دیا موضوع, وقت کا بھی تقاضا تھا اور حالات بھی اجازت نہیں دے رہے تھے. آدھنا محترم شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ بیمار ہوئے. وہ چار میں لیٹے ہوئے تھے. ان کے سسر آئے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ, اس ان کے قریب کہنے لگے شاہ عبد الرحیم یہ جو پوائنٹی ہے نا جدھر بوم کیے جاتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, پوائنٹی اردو میں خواندہ پہلے ویدر کا بائیں ماتھے پہ ہاتھ رکھا. کیا حالت ہے, بیمار سے حضور پوچھے تیرا حال کیا ہے. یار ان کا کوئی نمائندہ آ جائے بڑی بات ہے. خواب میں آ جائے, یہ تو وہ جاگ رہے تھے اور جاگتے جاگتے ان کے ذہن میں سوال آتا, پتہ نہیں حضور مجھے نظر ہے آئے ہیں کہ نہیں آئے. میرے مصطفیٰ کریم نے اپنی دستار مبارک تھوڑی سی ہوئی اور ایسے ہاتھ میرے دو منہ مبارک. آج کل تو پتہ نہیں لائنیں لگی ہوئی ہیں, مارکیٹیں بنی ہوئی ہیں. نہ کسی چیز کی سند ہو, تصدیق ہو, تصدیق ہو, حضور کی نسبت سے ٹھیک ہے, ورنہ نہیں. ایسے ہی کوئی کہہ دے منہ مبارک, ایسے ہی کہہ دے جوتے مبارک, نالین مبارک, یہ فلاں فلاں, یہ جھوٹ ہے سب کچھ. مگر جو تصدیق ملتی ہو وہ بھائی ہماری جان سے نہیں جاتی. تصدیق حاضر کاروبار نہیں بنانا, اسے دھوکہ نہیں دینا لوگوں کو. ایسی یہ حضور کی, یہ عدالت امام حسین کے دعوت ہے, یہ فلاں کے, یہ نہیں ہے. کچھ عقیدے پکے ہونے چاہیے. تو تصدیق ہو تو ٹھیک ہے, کسی اتھینٹک بزرگ کی بات ہو تو ٹھیک ہے. تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں